ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتیں ان مرد کا لباس ہو اور یہ مرد ان عورتوں کا لباس ہے۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ گواہ ہے آج سے پہلے 1400 سال عورتوں کا کیا مقام تھا، یہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے بدترین چیز یہ عورت جانی جاتی تھی۔ عرب کا دستور تھا، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، عرب کے ظالم اس سارا قصور اس عورت کے ماتھے پہ لکھ دیتے تھے۔ اس عورت کو گھر سے باہر ایک کوٹری میں بند کرتے تھے۔ اس کے لیے 2 برتن الگ رکھ دیے جاتے تھے۔ نہ ہاتھ دھونے کی اجازت تھی، نہ منہ دھونے کی اجازت تھی، نہ غسل کرنے کی اجازت تھی، نہ باہر جانے کی اجازت تھی۔ 1 سال تک اسی کوٹری میں پڑی رہتی تھی۔ 1 سال کے بعد گدے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمائی جاتی تھی یہ عورت۔ اس کے منہ پہ اونٹ کے منگنی مارتی رہتی تھی۔ ڈھول بجا کر پوری شہر میں یہ اعلان کیا جاتا تھا، یہ نحوست والی عورت ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی۔ دوستو، باپ اپنی بیٹی کو ایک جوتے کے بدلے میں فروخت کرتا تھا۔ اس عورت کے ساتھ حد سے بڑھ کر ظلم ہوتا تھا، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس عورت پر کوئی آنسو بہانے والا نہ تھا۔ دوستو، عرب میں ایک یہ دستور بھی تھا کہ اگر کوئی شادی کرتا تھا تو وہ پہلے اپنی بیوی کو عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے پاس لے جاتا تھا۔ اس نازک عورت پہ یہ ظلم ہوتا تھا۔ پہلے بڑے طاقتور بہادر اس کے ساتھ صحبت کرتے تھے تاکہ جو آنے والا بچہ ہو وہ بڑے بڑے بہادروں کے خون سے بنا ہو۔ اس طرح بھی اس عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے ظہور ہونے کے بعد اس عورت کو، کمتر عورت کو ایک مقام ملا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر و آخر الزمان کو مبعوث فرمایا تو ظلم ختم ہوا۔ یہ عورت بے زبان جانوروں کی طرح نہ بول پاتی تھی، نہ آہ کر پاتی تھی، مگر اب ان کے آہ و پکار سننے والا تشریف لایا۔ جب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سب سے پہلے اس عورت کو ایک مقام عطا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود ہو اس پر کہ اس نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے ان کی عزت بخشی۔ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ظالموں، جو تم ان کی بیوہ عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا بلند اور بالا کر دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلائے تو صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کو مارنے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مارنا بھی ہو تو مسواک سے چھوٹی اور انگوٹھے سے موٹی نہ بھی ہو، ایسی چھڑی سے مارو۔ پتہ چلا یہ عورت حقیقت میں عزت کی قابل تھی۔ اب یہ عورت ماں بھی ہے، جس ماں کے قدموں کے نیچے میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ عورت ماں بھی ہے دوستو، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ اس ایک عورت کو کتنے خوبصورت روپ میرے رب نے دیے، لیکن ہم اسے پہچاننے سے قاصر تھے۔ آج جو عورت خود کو بہت اعلیٰ ہستی سمجھ بیٹھتی ہے، یہ کبھی عرب کے کوچوں گلیوں میں رسوا و ذلیل کی جاتی تھی، مگر افسوس صد افسوس آج یہی عورت بے حیائی کی ایسی مثال بنی ہے تو مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ کیا بتاؤں اے مسلمان مسلمانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان مسلمانی تیری، نام کی بس رہ گئی ہے مسلمانی تیری۔ دوستو، اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس پر عمل کیجیے۔ بس اس ویڈیو کا یہی پیغام تھا کہ
کہ آپ اس پر عمل کیجئے، اپنی عورتوں کی عزت کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل سہیل ببلو کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو سبسکرائب تو بنتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ آپ کو آپ کی